بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ صاف دل عورت کی 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسما فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا، اچھی اور صاف دل عورت کی یہ 5 نشانیاں ہیں۔ بری عورت کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ شاید اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہ کرے کہ ہم روز نہاتے ہیں، پھر بھی اگلے دن تک پسینہ اور گرد و غبار سے جسم اٹھ جاتا ہے اور میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روزانہ صبح گھر کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے اور ہر ہفتے گھر کے جالے صاف کیے جاتے ہیں، مگر شام تک گھر دوبارہ گندا ہو جاتا ہے اور اگلے دن تک چھتوں اور دیواروں پر جالے بھی دوبارہ دکھائی دینے لگتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم نہانے دھونے، صفائی ستھرائی کرنے اور در و دیوار سے جالے اتارنے میں ناغہ نہیں کرتے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر نہانا چھوڑ بیٹھیں گے تو سر میں جوئیں پڑ جائیں گی، جسم پر میل کی تہ جم جائے گی اور اس سے بدبو آنے لگے گی۔ یوں ہی کچھ عرصے تک گھر کی صفائی اور جھاڑ پونچھ چھوڑ دینے کی صورت میں گھر رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہم جسم، لباس اور گھریلو صفائی کو اہمیت دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، مگر ایک اہم چیز ایسی بھی ہے جس کی صفائی کی طرف عام طور پر توجہ نہیں دی جاتی، اور وہ ہے دل۔ حالانکہ دلوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ جب ہم اسے صاف ستھرا رکھیں تو عبادتوں میں دل لگ رہا ہوتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نفل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد کی بھی سعادت مل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم اس کی صفائی سے توجہ ہٹا لیتے ہیں تو یہ میلا کچیلا اور کالا پڑنے لگتا ہے۔ نتیجتاً نفل تو نفل، فرائض میں بھی دل نہیں لگ رہا ہوتا، خود پر جبر کی نمازیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا رجحان بڑھ جاتا ہے اور ان سے بچنا دشوار ہو جاتا ہے، اور مصیبت در مصیبت یہ کہ میلا ہونے کے بعد دل اچھی باتوں کا اثر بھی بہت مشکل سے قبول کرتا ہے۔ لہٰذا دیگر چیزوں کی صفائی کے علاوہ اپنے دل کی صفائی اور پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دل میلا کیسے ہوتا ہے اور اس کی صفائی کے لیے کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مومن گناہ ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کرے تو دل میں چمک اور جلا پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ زنگ چڑھ جاتا ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، گناہوں کی وجہ سے کالا اور زنگ والا ہو جاتا ہے، اور دل زنگ آلود ہونے سے بندہ گناہوں کی ظاہری اور باطنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری بیماریوں میں نماز چھوڑنا، دوسروں کی دل آزاری کرنا، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنا، بڑوں کی بے ادبی کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی اور لڑائی جھگڑے کرنا وغیرہ ہماری عملی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ باطنی بیماریاں تکبر، حسد، بدگمانی، ریاکاری، بغض، حب جاہ اور حرص وغیرہ ہمارے ذہنی سکون کو تباہ کر دیتی ہے، جبکہ یہ دونوں بیماریاں قبر و آخرت میں بھی سخت عذاب کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ اوپر ذکر کی گئی حدیث پاک میں ہی بیان ہوا ہے کہ اگر گناہ کرنے والا توبہ کر کے بخشش طلب کرے تو دل چمک جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم صرف اور اسی وقت توبہ و استغفار کریں جب ہمیں اپنی گناہ کا پتہ چل جائے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ وقتاً بوقتاً توبہ استغفار کرتے رہیں، روزانہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب سے بخشش طلب کریں۔ ہم جتنا زیادہ استغفار کریں گے اتنا ہی ہمارا دل اجلا و چمکدار رہے گا۔ دل اجلا رہے گا تو عبادت میں لذت ضرور بھی ملے گی اور ذوق و شوق بھی بڑھے گا، جسم سرور بھی ملے گا اور ذوق و شوق بھی بڑھے گا۔ جسم لباس کی صفائی اگر شخصیت نکھارتی ہے تو دل کی پاکیزگی اعمال میں نکھار لاتی ہے۔ اس کے علاوہ استغفار کا ایک
فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے زندگی ناہمواریاں اور دشواریاں آسان ہو جاتی ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی تنگی سے نکالنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں، اور ہمارے پیارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے انسان کی کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ برے انسان کی کون کون سی نشانیاں فرمائی ہیں، یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہرین نفسیات مطابق صاف دل انسان نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، بہت جلد جذبات ہو جائے گا، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو اس بات سے قطعی ناراض ہو جائے گا۔ کون کون بیٹھا ہے، یا اس کے جذباتی پن کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے لڑ پڑتا ہے، اور ویسے ہی بہت جلد ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہرین کے مطابق کہتے ہیں کہ ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں، یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، وہ ہر رشتے کو دماغ کے بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر اور بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہرین نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے داخلہ نہیں اور محبت نہیں جگائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے پیارے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ وہ 5 نشانیاں ہیں جو ایک صاف دل انسان کے لیے ماہر نفسیات بتاتے ہیں۔ آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام اور پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی کیا خوبیاں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ضرور آگاہ فرمائیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جنہیں دیکھا جائے گا تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے اچھے لوگ ہیں۔ اس کی 2 صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کی عبادت، نیکی اور تقویٰ کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے، اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیت چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے، اور چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا خوشی، غم ہو یا راحت، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کو ایک ہجوم دیکھا
جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا نصف حصہ خوبصورت اور باقی نصف حصہ بدصورت۔ فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے اعمال غلط بلس کرتے رہے ہیں۔ اعمال صالحہ بھی انہوں نے کیسے کیے ہیں اور اعمال سیئہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہرے پر حسن کی خوبصورتی میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر بدصورتی کے طور پر نمایاں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر ان کے خلوص اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے اور ان کے رونق اور نورانی چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری صورت میں اس کا ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معلومات اور اخلاق و معلومات اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، نہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اور خدا یاد آتا ہے۔ بہرحال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک یہ کہ چغلیاں کھانے والے کی ایک دوسرے کی چغلی کرنے والے لوگ چغلی کہتے ہیں، ایک دوسرے کو خواہ مخواہ ان کی باتیں پہنچانے والے، ایک کی بات دوسرے کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعی گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں سرے سے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ باتیں اکثر جھگڑوں کا باعث بنتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی وجہ تلاش کی جائے تو اکثر تنازعات منظر میں کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے، چنانچہ یہ بہت بڑا برا عمل ہے اور اسے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں کی علامات قرار دیا ہے۔ دوسری بات فرمائی کہ دوستوں کے درمیان وسوسہ ڈالنے والے برے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ ایک معاشرتی بیماری ہے کہ چند دوست اکٹھے محبت و اعتماد کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ان کے درمیان غلط فہمیاں ڈال کر ان کی دوستی کو دشمنی میں بدل دیتا ہے تو وہ بہت بری حرکت کا مرتکب ہے۔ اسی طرح ایک خاندان محبت و اعتماد کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے اور کوئی شخص دخل دے کر ان کی محبت و اعتماد کی فضا کو خراب کر دیتا ہے تو وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہا۔ محبت و اعتماد کی فضا خاندانوں میں، دوستوں میں ہو، مشترکہ کے کام کرنے والوں میں ہو، اس میں فساد ڈالنے والوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ تیسری بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی کہ شریف اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کر کے انہیں بدنام کرنے والے بھی برے لوگ ہوتے ہیں۔ عیب اور کمزوری سے کوئی شخص پاک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اکثر لوگوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ اب ایک شخص عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اچھا آدمی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی شخص بلا وجہ اس کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی کمزوری ہاتھ لگے تو اسے بدنام کروں، اس کا کوئی عیب میرے علم میں آئے تو اس کا پروپیگنڈا کر کے اس کی عزت کو خراب کروں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے لیے ٹوہ میں رہنا، خاص طور پر معزز اور شریف لوگوں کے حالات کا تجسس کر کے ان کے عیب ڈھونڈنا اور پھر انہیں منتشر کر کے ان کی بدنامی اور بے عزتی کا باعث بنانا،
کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مزاج رکھنے والوں کو برے لوگ قرار دیا ہے۔ یہ تینوں خرابیاں آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اور چونکہ ہم ان کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ہمیں یہ محسوس نہیں ہوتی، اور ہم بلا شبہ حرکتیں کرتے رہتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا بار بار مطالعہ کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر اپنے معلومات اور مزاج و عادات پر بھی نظر ڈال کر اپنی کمزوریوں کو محسوس کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان بڑی معاشرتی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگ قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں گناہوں کی گندگی سے بچائے اور اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔